اللہ نے اس کائنات کو بسانے سے پہلے، کائنات کو بنانے سے پہلے ہی لوح محفوظ پر یہ ڈیٹیل لکھ دی تھی کہ کتنے لوگ ہوں گے، کیا کریں گے، ان کے اعمال کیسے ہوں گے، نیکوکار ہوں گے کہ بدکار ہوں گے۔ بلکہ یہ تو اللہ رب العزت کی ذات ہے نا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، 4 ماہ گزر جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرشتے کو بھیجتا ہے، ماں کے رحم میں وہ فرشتہ آتا ہے اور بچے کے بارے میں لکھ دیتا ہے کہ یہ نیک بخت ہوگا کہ بد بخت ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کا رزق کتنا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں تو فرشتہ بھی لکھ جاتا ہے، ابھی ہم پیدا ہی نہیں ہوئے، تو اللہ کا علم تو یقیناً اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے علم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے فرمایا رسول عربی علیہ السلام کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہی ہے کہ جیسے سمندر کے اندر سوئی جو ہے اس کو ڈپ کیا جائے، ڈبویا جائے، باہر نکالیں تو جتنا پانی اس سوئی کے ساتھ لگتا ہے، یہ مثال رسول عربی علیہ السلام کے علم کی ہے اور سمندر کا علم اللہ کا علم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ مثال بھی درست نہیں، چونکہ اللہ کا علم لامحدود ہے اور آقا علیہ السلام کا علم کی ایک حد ہے، کتنا ہے جتنا اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ لیکن اس سے آگے ایک اور بات آپ نے لکھی، مخلوق کا علم اور رسول عربی علیہ السلام کے علم کی بھی یہی مثال ہے کہ آقا علیہ السلام کا علم مثل سمندر ہے اور مخلوق کا علم ایسی ہے جیسے اس میں سوئی ڈپ کر کے باہر نکالی جائے، تو جتنا پانی اس کے ساتھ لگا اتنا ہی علم مخلوق کے پاس ہے۔ تو موازنہ جب ہم کریں گے تو اللہ کے علم کے ساتھ کسی کا بھی موازنہ نہیں ہو سکتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو صفات اللہ رب العزت کی ذات کی ہیں، جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، وہ صفات ہو بہو کسی اور کے لیے ثابت جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان لفظی بحثوں کے اندر پڑ جائے اور شرک کے جو ہے وہ فتوے لگانا شروع کر دیں، کیونکہ قرآن کے اندر بعض صفات کا تو ذکر ہوا اللہ رب العزت کے لیے۔ اسی آیت کے اندر ہم نے پڑھا کہ اللہ رحیم بھی ہے اور رؤوف الرحیم رسول عربی علیہ السلام کی صفت بھی ہے۔ آقا علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ لفظ جو ہے وہ قرآن کے اندر ہی استعمال ہوا۔ اللہ بھی جاننے والا ہے، رسول عربی علیہ السلام کے پاس بھی علم تھا، ہمارے پاس بھی علم ہے۔ تو یہ لفظی بحثوں کے اندر آ کے بندہ جو ہے وہ کہے جی یہ شرک ہو گیا ہے، تو یہ جو ہے روا نہیں۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ کہتے ہیں جی داتا صاحب، تو داتا صاحب کہنے سے جی شرک ہو گیا، کیونکہ داتا جو ہے وہ تو اللہ کی صفت ہے، اللہ داتا ہے نا، اللہ دینے والا ہے۔ ہم نے جب حضور داتا صاحب گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ جی یہ داتا ہیں، تو یہ تو جی شرک ہو گیا۔ حالانکہ یہ لفظی بحثیں ہیں، کوئی بندہ بھی داتا صاحب کو اس انداز میں داتا نہیں مانتا جس انداز میں اللہ داتا ہے۔ اللہ کی ڈومین اور ہے، اللہ کا دائرہ کار اور ہے، اور حضرت عثمان رحمۃ اللہ علیہ کا دائرہ کار اور ہے، حضرت عثمان داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دائرہ کار اور ہے۔ تو جیسے ہمارے ہاں دنیا کے معاملات کے اندر بھی جو ہے یہ اصطلاحات پائی جاتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں چیف جسٹس، پاکستان کے اندر یہ عہدہ موجود ہے جی، یہ چیف جسٹس ہے، سب سے بڑا انصاف کرنے والا۔ اب کوئی بندہ کہے جی یہ دیکھیں جی یہ تو شرک ہو گیا ہے، چیف جسٹس یہ ہے تو چیف جسٹس تو اللہ کی ذات ہے، سب سے بڑا انصاف کرنے والا تو اللہ ہے۔ لیکن یہ لفظی بحثیں ہیں، ان میں نہیں جانا چاہیے۔ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہاں چیف جسٹس سے مراد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سب سے بڑا جو عدالت کا عہدہ ہے وہ چیف جسٹس ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں مانتا کہ چیف جسٹس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے برابر ہم جو ہے وہ اس کو لے کر گئے ہیں۔ تو اس لیے لفظوں کی بحثوں میں نہیں جانا چاہیے، نظریات کی طرف جب ہم آئیں گے تو پھر یقیناً یہ اختلافات نہیں ہوں گے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو کسی کے اندر بھی ہو بہو اللہ کی صفات جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کرے یا مانتا ہو۔ تیسری چیز ہے صفات کے تقاضے۔ اللہ کی صفت ہے، اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سمد کی شان والا ہے۔ جب وہ سارا کچھ ہے تو وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ بندہ سب سے بڑھ کر محبت بھی اللہ سے کرے، سب سے بڑھ کر اطاعت بھی اللہ سے کرے، سب سے بڑھ کر مدد بھی اللہ سے ہی مانگے۔ یہ نظریہ ہے کہ جب ہم نے اللہ کو خالق مالک مان لیا
تو اب کسی اور در کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اللہ رب العزت کی ذات کے آگے ہی جھکنا ہوگا۔ یہاں میں یہ بات عرض کیے دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں وسیلے کے ہم قائل ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں دیں تو رب کائنات دعاؤں کو جلدی قبول فرما لیتا ہے۔ بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی دعا رسول عربی علیہ السلام پر درود پڑے بغیر مانگی جائے تو وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہے، اوپر جاتی ہی نہیں ہے۔ جب تک درود نہ پڑھیں تو ہماری تو دعائیں بھی تب قبول ہوتی ہیں کہ جب آقا علیہ السلام پر درود پڑھا جائے، نہیں تو وہ آسمان کی طرف بلند ہی نہیں ہوتی، درمیان میں ہی جو ہے وہ اٹک جاتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم وسیلے کے قائل ہیں، بلکہ ابھی رسول عربی علیہ السلام چھوٹے ہی تھے تو آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب، لوگ ان کے پاس آتے تھے، کہتے جی بارش نہیں ہو رہی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں بارش عطا فرمائے۔ تو آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھاتے، چھوٹے تھے، اور آپ کی پشت کو کعبے کے ساتھ لگا دیتے، کعبے کی دیوار کے ساتھ، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے، یا اللہ اس بچے کا وسیلہ تیری بارگاہ میں دیتا ہوں ہمیں بارش عطا فرما، تو رب کائنات بارش عطا فرماتا تھا۔ اور ابھی کل ذکر ہوا کہ یہود جنہوں نے جب حق ظاہر ہو گیا تب وہ کہنے لگے کہ جی نہیں ہم نہیں مانتے۔ آقا علیہ السلام کی بعثت سے پہلے یہود بھی یہ کہا کرتے تھے، یا اللہ جو تیرا آخری نبی آنے والا ہے ہم اس نبی کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ہمیں فتح عطا فرما، تو اللہ رب العزت انہیں فتح عطا فرماتا تھا۔ تو ہم وسیلے کے قائل ہیں، لیکن مفتی اکمل صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ جی یہ بتائیں کیا رسول عربی علیہ السلام دے سکتے ہیں کہ نہیں، کوئی مانگے تو آپ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو آپ نے کہا کہ یہ آقا علیہ السلام کی شان ہے، اللہ نے آپ کو اتنا اختیار دیا ہوا ہے کہ اگر آپ سے مانگے تو آپ دیتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی شان ہے، مانگنا اللہ سے چاہیے، یہ شان اللہ کی ہے کہ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ادروائز دلائل کی طرف آئیں تو رسول عربی علیہ السلام کی ذات سے مانگنے کے حوالے سے بھی روایات موجود ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو چیز وہ ہوتی ہے نا جو طبی چیز ہے فزیکلی، کہ جی کوئی کھانا چاہیے، کپڑے چاہیے، دولت چاہیے، وہ مانگنے آیا۔ ایک وہ غیر مرئی چیزیں جو نظر نہیں آتی، وہ بھی مانگنے کی روایات موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم بھول جاتا ہوں، جو بھی بات آپ سے سنتا ہوں میں بھول جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر پھیلائی، آقا علیہ السلام نے کچھ پڑھا اور اس میں تھوڑا سا لعاب دہن پھونک دیا اس چادر کے اندر، جیسے ہوا کے پھونک کے ساتھ تھوڑی سی ہلکی سی جو لعاب ہے وہ چلا جائے، اس انداز میں۔ تو پھر کہا اپنے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے سینے سے لگایا تو اس کے بعد مجھے کوئی بھی حدیث نہیں بھولی، جو بھی حضور سے سنتا وہ مجھے یاد رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرنے میں کبھی خوف زدہ نہیں ہوئے تھے، اور سب سے زیادہ حدیث بھی اسی وجہ سے ان سے مروی ہیں کہ آپ کو یہ یقین تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب کی برکت سے اب یہ میرا معاملہ نہیں ہوگا کہ میں کوئی چیز بھول جاؤں یا میں کوئی غلط روایت جو ہے وہ بیان کر دوں، آقا علیہ السلام نے وہ بات نہ کہی ہو میں بیان کر دوں۔ انہیں یہ خدشہ نہیں تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ انہیں پتہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حافظہ عطا فرما دیا۔ پھر کئی روایات ہیں، کبھی حضرت قتادہ جو ہیں وہ نکلی ہوئی آنکھ لے کر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ ڈیلا جو ہے یہ باہر آ گیا، حالانکہ آنکھ باہر آ گئی ہے۔ ایک عقلی دلیل تو یہ ہے بندہ کہ جی ضائع ہو گیا چلو بات ختم، لیکن وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے ہیں کیونکہ وہ جانتے کہ تھے حضور بھی شفا عطا فرماتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم آنکھ جو ہے وہ نکل آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعاب دہن لگایا، آنکھ کو حلقے کے اندر رکھا تو بالکل درست ہو گئی۔ تو بات میں جو کہنا چاہتا ہوں، جب ہم اختیارات مصطفیٰ علیہ السلام کی طرف آئیں گے تو اللہ رب العزت نے آپ کو بے شمار اختیارات عطا فرما رکھے ہیں، لیکن جب ہم شان کی طرف آئیں گے تو یہ اللہ رب العزت کی شان ہے کہ اللہ سے ہی مانگنا چاہیے۔
اللہ ہی کے در پر جھکنا چاہیے، اللہ ہی کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان تو فرماتے ہیں کہ ہمارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا وہ بھی ہم اللہ سے مانگتے تھے، یعنی اللہ کے ساتھ ان کا تعلق اتنا گہرا تھا کہ کوئی مسئلہ ہوا، کوئی چیز گم گئی ہے، کوئی چیز کسی کا نقصان ہو گیا، تو ہر چیز ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، کیونکہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم ہی یہ دی تھی کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مناجات کیا کرو۔ اور وہ در ایسا ہے کہ جو مانگنے سے پریشان نہیں ہوتا۔ ہم سے کوئی مانگے نا کوئی ضرورت کی چیز، ایک دفعہ مانگے گا، دو دفعہ مانگے گا، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم کنی کترانا شروع کر دیتے ہیں کہ یار اس سے ملیں گے تو یہ کوئی نہ کوئی چیز مانگے گا۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے کہ جو مانگنے سے خوش ہوتا ہے، جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہی سوال کرنا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ صفات کا تقاضا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ محبت بھی انہی سے کی جائے، سب سے زیادہ اطاعت کی بھی انہی سے ہی کی جائے۔ اس کے بعد چوتھی چیز میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ افعال میں بھی یکتا ہے۔ اللہ جو کام، اللہ نے ایک سسٹم بنایا، پوری دنیا سسٹمیٹک ایک سسٹم کے تحت چلتی ہے، میاں بیوی ملتے ہیں، اولاد پیدا ہوتی ہے، یہ ایک سسٹم ہے، اللہ نے یہ نظام چلانے کے لیے کیا، لیکن خود وہ خالق کائنات اس نظام کا پابند نہیں ہے۔ اللہ مجبور نہیں ہے کہ اسی طرح سے اولاد پیدا ہوگی۔ آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام بغیر والدین کے پیدا ہوئے ہیں، حضرت اماں حوا بغیر ان کے بھی والدین تو نہیں، آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، یعنی وہ جو ایک نیچرل طریقہ ہے اس پروسیس سے نہیں پیدا ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو برآمد ہوئی پہاڑ میں سے، اس کے والدین نہیں ہیں۔ اس اونٹنی نے جو بچہ پیدا کیا، اس بچے کا باپ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، اللہ قوانین کا پابند نہیں۔ ہاں اس نے اس کائنات کو چلانے کے لیے جو ہے وہ قوانین بنا رکھے ہیں۔ تو خالق کائنات نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی ہے، وہ یکتا ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی کے سامنے سر جھکاؤ۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، وہی ہے جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ کہ یہ کلمہ ہے کہ جب انسان زبان سے اس کا اقرار کر لیتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو یہ انسان کے کفر اور اسلام کا فیصلہ کر دیتا ہے، انسان کے جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ کلمے پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک شخص کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، پھر اللہ ندا کرے گا اے میرے فرشتوں اس کا حساب دوبارہ لو، دوبارہ اس کا حساب لیا جائے گا، اس کی نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں۔ اللہ اپنی جناب سے ایک نیکی نیکیوں کے پلڑے میں رکھے گا، اب نیکیاں زیادہ ہو گئیں، گناہ کم ہو گئے، وہ بندہ عرض کرے گا باری تعالیٰ یہ کیسی نیکی تھی؟ تو رب کائنات فرمائے گا میرے بندے یہ وہ کلمہ تھا جو تو نے دنیا کے اندر پڑھا، تم نے جو دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار کیا تھا، اس وجہ سے تمہیں جہنم کی بجائے جنت کی طرف جو ہے وہ بھیجا جا رہا ہے۔ ابن عربی، محی الدین ابن عربی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک روایت پڑھی کہ اگر کوئی بندہ 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھے اور کسی کو ایصال کر دیں تو اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما دیتا ہے کہ 70,000 دفعہ کلمہ پڑھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے 70,000 مرتبہ کاؤنٹ کر کے گن کے کلمہ پڑھ لیا۔ میں نے کہا کبھی میں تجربہ کروں گا کہ یہ بات درست ہے کہ نہیں، یہ روایت صحیح ہے کہ نہیں، اس کی صحت کیسی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں ایک محفل میں چلا گیا، وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک نوجوان جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ صاحب کشف ہے، یعنی سر جھکاتا ہے تو اور دنیا کا بھی نظارہ کر لیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس نوجوان کو دیکھا، وہ محفل کے اندر رونا شروع ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تجھے کیا ہوا ہے، کیوں روتا ہے؟ وہ کہنے لگا جی میری ماں فوت ہو گئی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ میری ماں جو ہے وہ عذاب کے اندر ہے، میں اس لیے روتا ہوں کہ میری ماں عذاب کے اندر ہے۔ ابن عربی کہتے ہیں میں نے اسی وقت دل کے اندر ارادہ کیا، میں نے کہا یا اللہ جو میں نے 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھا ہے نا وہ میں اس کی ماں کو ایصال کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں ابھی میں نے یہ سوچا ہی ہے تو وہ نوجوان خوش ہو گیا، ہنسنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے پوچھا اب کیا ہے؟ کہنے لگا اب میں اپنی ماں کو دیکھتا ہوں کہ میری ماں راحت کے اندر ہے، سکون کے اندر ہے، اسی عذاب کو جو ہے وہ
دور کر دیا گیا۔ تو اگر ہم اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، کلمے کا ورد کرتے ہیں، زندگی میں 70,000 مرتبہ اپنے لیے کر کے رکھ لیتے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں امید ہے کہ قیامت کے دن رب کائنات ہماری نجات فرما دے گا۔ اپنے والدین کے لیے جو ہمارے عزیز اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے ہم 70,000 مرتبہ یہ تسبیح کاؤنٹ کر لیں تو ہزاردان والی تسبیح مل جاتی ہے، 70 دفعہ اس کو پڑھنا تو 70,000 ہو جائے گی۔ تو بندہ کوشش کرے تو یہ پڑھی جا سکتی ہے، کوئی ناممکن نہیں ہے۔ بلکہ اب تو میں نے خواتین میں یہ رواج دیکھا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ انہوں نے بنائی ہوتی ہے ہزاردان والی تسبیح، جب وہ کوئی فوت ہو جاتا ہے تو وہ بیٹھ کے پڑھتی رہتی ہیں، تو وہ تسبیح 70 دفعہ پڑھنی پڑے گی تو 70,000 ہو جائے گا۔ تو 70,000 مرتبہ بندہ پڑھ کے اگر سال کاٹ دیں اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت جس کے لیے ہم پڑھیں اس کی نجات کر دے گا، تو خالق کائنات اس بندے کی جو ہے وہ نجات فرما دے گا۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اللہ کی دو صفتوں کا بیان ہوا، ایک رحمان ہے ایک رحیم ہے۔ ویسے ترجمہ تو دونوں کے ہی ہے، رحمان ہے مہربان ہے، نہایت مہربان ہے، لیکن مفسرین اکرام فرماتے ہیں رحمان اور رحیم کے اندر فرق ہے۔ رحمان اللہ کی صفت عامہ ہے اور رحیم اللہ کی صفت خاص ہے۔ اللہ پوری دنیا کو رزق دیتا ہے، یہ اللہ کی صفت رحمان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے۔ آپ کی یہ عادت تھی کہ اکیلے کھانا نہیں کھاتے، جب کھانا کھانے لگتے تو کوئی مہمان ڈھونڈتے، اس کو ساتھ بٹھا کر جو ہے وہ کھانا کھاتے۔ تو ایک دن ایک مہمان کو بٹھایا، اسے کہا کہ چلو پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کھانا کھاؤ۔ وہ کہنے لگا ابراہیم میں تو رحمان اور رحیم کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں کیوں یہ پڑھوں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر تم نے نہیں ماننا تو اٹھ جاؤ، میں تمہیں کھانا نہیں کھلاؤں گا۔ وہ بندہ اٹھ گیا، اللہ نے وحی نازل کی، کہا ابراہیم خلیل اللہ، وہ بندہ جب سے پیدا ہوا تب سے میرا انکار کر رہا ہے، تب سے وہ مجھے نہیں مانتا، میں تب سے اس کو رزق دے رہا ہوں۔ آج تمہارے سامنے ایک دفعہ اس نے انکار کیا، تم نے دسترخوان سے اٹھا دیا، جاؤ اس کو دوبارہ بلا کر لاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے، اس بندے کو دوبارہ بلا کے لائے، تو وہ بندہ کہنے لگا ابراہیم آپ بھی عجیب آدمی ہیں، کبھی بٹھاتے ہیں کبھی اٹھا دیتے ہیں پھر بلا کے لے آتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری غیرت نے تو یہ گوارا نہ کیا کہ وہ بندہ جو میرے رب کو نہیں مانتا میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں، لیکن میرے رب کی رحمت نے کہا کہ اس بندے کو کھانا کھلاؤ، یہ جب سے پیدا ہوا تب سے ہی نہیں مجھے مانتا، میں تب سے اس کو کھانا دے رہا ہوں۔ تو وہ بندہ کہنے لگا کہ ابراہیم تیرا رب کتنا رحیم ہے، تم مجھے کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل کر۔ تو یہ اللہ کی صفت رحمان ہے کہ اللہ کے پاس طاقت ہے، طاقت ہوتے ہوئے اسی کی زمین پر رہتے ہوئے اسی کا کھاتے ہیں، اسی کی پیدا کی ہوئی فضا کے اندر سانس لیتے ہیں، پھر اسی کے سامنے ہم حکم دولی کر دیتے ہیں، اس کے باوجود وہ ہماری پکڑ نہیں فرماتا، ہمیں ڈیل دے دیتا ہے۔ یہ اس کی صفت رحمان ہے۔ لیکن اللہ نے ہمیں مسلمان بنا دیا، اللہ نے ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنا دیا، اللہ نے ہمیں کبھی کبھی چلیں اللہ کی یاد کو تازہ کرنے والا بنا دیا، تو یہ اللہ کی صفت رحیم کے اندر آیا کہ اللہ نے جو ہم پر مہربانی کی یہ صفت رحیم کی وجہ سے ہے۔ اور دوسرا مفسرین اکرام نے فرمایا کہ دنیا میں جو اللہ کی رحمت ہے یہ صفت رحمان ہے، رحمت عامہ ہے۔ آخرت کے اندر جو اللہ اپنا فضل کرے گا اور بندوں کو جنت عطا فرما دے گا وہ صفت رحیم کی وجہ سے ہے، کہ صفت رحیم کی وجہ سے شفاعت کا سلسلہ شروع ہوگا، صفت رحیم کی وجہ سے بندوں کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف داخلہ کیا جائے گا۔ تو یہ سارا جو ہے وہ صفت رحیم کی وجہ سے ہیں۔ تو فرمایا وہ خدا، وہ معبود ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔